حکمت ہو، دانائی ہو، شعور ہو، ذہانت ہو، عقل مندی ہو، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی دین ہے۔ یہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عقل مندی عطا کی ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، تو یہ اس ذات کا شکر اور اس ذات کی ہم پر عطا ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اور جس طرح مال و دولت یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اسی طرح علم و حکمت یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ باقی نعمتوں پر بھی جس طرح بعض لوگوں کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اسی طرح علم و حکمت بھی رب تعالیٰ جسے عطا کرے، بعض لوگوں کو اس پر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اس بات پر اللہ کا شکر ہی ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے اللہ رب العزت کا شکر، اس کی حمد ہی جاری ہوتی ہے، اور اپنی طرف وہ اس بات کی نسبت نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ خضر کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ خضر علیہ السلام نے جس وقت وہ سارا معاملات پیش آ گئے، اور آخر میں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 4 اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہے، لیکن رب تعالیٰ نے حکمت اور علم میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ تو آخر میں جب حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا جب اختتام ہونے لگا، تو کشتی پر بیٹھ کر، وہ جس کشتی پر بیٹھ کر گئے تھے، واپس جب اسی کشتی پر آئے، اس کشتی پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی۔ اس چڑیا نے چونچ کے ذریعے سے اس دریا سے، سمندر سے پانی کا قطرہ لیا۔ اب اس کی چونچ میں کتنا سا پانی آ جاتا ہے، کوئی سمندر کا کوئی خاص حصہ تو نہیں جاتا، ایک گلاس بھی نہیں جاتا، ایک گھونٹ ہمارا پیا ہوا وہ بھی نہیں ہوتا، ایک قطرہ پانی اس کی چونچ میں آتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس چڑیا نے اس سمندر سے یا دریا سے پانی کا ایک قطرہ لیا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو معاملات میرے اور آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہوا تھا۔ میں نے اس بچے کو قتل کیا، آپ نے کہا اس کو کیوں مار دیا، اس بیچارے کو، بے قصورے کو، اور مجھے پتا تھا کیونکہ رب نے مجھے علم دیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت بڑا کافر بنے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ میں نے وہ دیوار سیدھی کیوں کی، لیکن مجھے رب نے یہ علم دیا تھا کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ میں نے وہ کشتی توڑ دی، آپ کو تو علم نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے بالکل نئی کشتی کے جنہوں نے مجھ سے کرایہ بھی نہیں ہم سے لیا، لیکن میں نے ان کی کشتی توڑ دی، آپ کو علم نہیں تھا۔ یہ رب تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اب اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا نے جو پانی دریا یا سمندر سے اپنی چونچ کے ذریعے سے لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس چڑیا نے سمندر کے پانی میں کوئی کمی کی ہو، حالانکہ کمی تو کوئی بھی نہیں کی۔ ایک سمندر سے یا دریا سے چڑیا پانی پی لے تو کوئی کہہ سکتا ہے اس کا پانی کم ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس چڑیا نے جو چونچ میں پانی لیا ہے، سمندر کے پانی میں کوئی کمی آ گئی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس جتنا بھی علم ہے، اللہ کے علم میں سے یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ علام الغیوب اسی کی ذات ہے، سارے غیوب جاننے والی ذات وہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، خواہ وہ لقمان حکیم ہو، خواہ وہ خضر علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، جتنے انبیاء اور رسول ہیں، رب تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ حضور کے علم کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ۔ آپ حرم شریف غالباً حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے ہندوستان میں
کہ آپ معاذ اللہ کے نبی کا علم اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو حالانکہ لائبریری، وہ جو کتابیں آپ پڑھتے تھے وہ ساری کی ساری ہندوستان میں آپ کے جامعہ میں، آپ کی لائبریری میں موجود تھیں، اور وہاں پر جو ان کے پاس کتابیں موجود تھیں ان کی لائبریری میں جا کر 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ نے کتاب لکھی۔ 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے وہ کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ۔ اب جب ان کے سامنے وہ کتاب رکھی، اور میں نے بھی وہ کتاب کافی پرانا اس کا چھاپا تھا، میں نے بھی وہ دیکھا، اس کے پہلے صفحے پر فرنٹ کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے، جب میں نے وہ یہ بات پڑھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی نہ لگائیں اور غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہوں۔ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کے محبوب کا، اللہ کے رسول کا علم اللہ سے ملا دیتے ہیں کہ حضور کو ہر شے کا علم تھا، علم کلی تھا۔ وہ ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہ بات بالکل، ساری کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جو ٹائٹل پیج کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے وہی یہی بات جو حضرت خضر علیہ السلام نے کہی، یہی بات اس صفحے اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ہم حضور کا جتنا بھی علم مانتے ہیں اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں وہ سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ کہ ہم حضور کا اگر اتنا علم مانتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا ہے اس رب کے اپنے علم کا عالم کیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک قطرے کو سمندر سے تو کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ یہ سمندر کا ایک قطرہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی اتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا علم متناہی ہے، یعنی اس کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے علم کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ حساب ہے، لہٰذا قطرے کو تو سمندر سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے، مخلوقات میں سب کے علم کو جمع کر لیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی سی بھی ان کو ہم نسبت نہیں دے سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہمارے نزدیک حضور کی شان عرفہ والا ہے تو وہ جو رب جس نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے اس رب کے علم کا عالم نہ کوئی حد نہ حساب، یہ ہمارا اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں یا بدگمانیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ جب ہم حضور کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ آپ کو علم کلی ہے، آپ کو مکمل ہر شے کا علم ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنا بھی علم مخلوق کو عطا کیا ہے، آپ دیکھیں سائنسدانوں کے پاس کتنا علم ہے، حکیموں طبیبوں کے پاس کتنا علم ہے، نجومیوں کے پاس کتنا علم ہے، اور آج کے دور میں ہر شعبے کے علیحدہ علیحدہ سائنسدان اور سائنٹسٹ، علماء، اسکالر موجود ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا علم رب تعالیٰ نے مخلوقات کو عطا فرمایا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، حضور کے پاس کل ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ ہماری مراد ہوتی ہے۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم کلی ہے، یعنی جتنا رب کے پاس علم ہے سارا معاذ اللہ حضور کے پاس ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھے تو وہ کافر ہے۔ اور بلکہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے علم میں سے 1000واں حصہ ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے یہ 1,00,000واں حصہ ہے پھر بھی کفر ہے، اگر کہے یہ 1,00,00,000واں حصہ ہے پھر بھی کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا کہ حضور کے علم کو 1,00,00,000 مرتبہ جمع کرو تو اللہ کا علم اتنا بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہے، یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک مخالفت ہوتی ہے، بدگمانیاں آپس میں ہوتی ہیں، یا کسی کے عقیدے کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، ورنہ جو ہمارا اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں عقیدہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے، رسولوں کے علم کے بارے میں عقیدہ ہے، وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہے۔